نیکسٹ آیت یونس 10 اس کی 18 آیت وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اور وہ اللہ کے علاوہ بندگی نوکری کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے نزدیک ہمارے شفاعت سفارشی کرنے والے ہیں۔ کہہ دے کیا تم اللہ کو خبر یا پیشن گوئی کرتے ہو اس کے ساتھ علم نہیں رکھتا جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، پاک ہے وہ اور اعلیٰ ہے اس کے بارے میں جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، میں جو آپ کو بار بار بتا اللہ کے علاوہ اس دنیا میں لوگوں نے سفارشی بنا رکھے، اس میں لکھا ہوا ہے اللہ کے علاوہ لوگوں نے لوگوں کو پکڑ رکھا ہے، وہ اللہ کے علاوہ بندگی نوکری کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، میں بات کر رہا ہوں اسلام سے باہر سے چلوں گا پھر اندر آ جاؤں گا، ہندو مذہب ہے ان کے یہاں سفارشی ہیں۔ ایک تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہے یہ کوئی بت ہے، اس نے تھوڑی کہا ہے مجھے پوجو، میں کہہ رہا ہوں اس کی تم پرستش کرو، تو ایکچولی آپ مجھے مان رہے ہیں تو میں ہو گیا سفارشی آپ کا۔ اور عیسائی کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ السلام نے اپنی جان دی ہمارے گناہوں کے لیے، عیسائیوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ السلام نے اپنی جان دے دی ہمارے لیے صلیب پر، یہ ان کا کانسیپٹ ہے، تو وہ بھی سفارشی سمجھنا، یہ بس یہ تم یقین کر لو کہ ہمارے لیے مر گئے وہ تو آپ کو بخشش ہو جائے گی، استغفر اللہ۔ ادھر یہاں آ جائیں انڈیا پاکستان میں، تو انڈیا جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے سارا سلسلہ، ان کے بعد تو بہت سارے لوگ ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ کر لو، اس کو یہ کر لو، یہ پتھر فلانا ہے، یہ پتھروں کی بہت ساری باتیں یہاں پر۔ نام کے مسلمانوں میں بہت ساری باتیں آپ دیکھیں، ایک تو اسلام، ایک لفظ ایک اسلام ہے، اس کے ساتھ بہت ساری باتیں ہیں، کوئی بات آپ کو کہنی ہے آپ اسلام کہہ دیں، کوئی بات آپ، میں سچ بتا، میں اپنی زندگی میں بچپن سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں اسلام کے نام پہ۔ اسلام میں مسلمان بھائی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اسلام میں یہ قبر پرستی ہے، اسلام میں یہ ہو گیا، اسلام میں یہ آ گیا۔ ابھی کون کہہ رہا ہے اسلام میں یہ آ گیا؟ اسلام وہ ہے جو قرآنی آیت میں لکھا ہوا ہے، اس کے باہر کوئی بات ہے وہ اسلام نہیں، وہ آپ کر رہے ہیں تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس کو اسلام؟ اور یہاں قرآن میں ایک اور جگہ لکھا ہے جو مردوں سے تم بات کر رہا ہو وہ تمہیں جواب بھی نہیں دیتے، سنتے بھی نہیں ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے ایسے بھی لوگ ہیں ان سے کہہ رہے ہیں، اور تو یہاں لکھا ہے وہ کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے نزدیک ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جو اللہ کے رسولوں کے علاوہ جس آدمی کا آپ نے یہ کہا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہہ دے کیا تم اللہ کو ہی خبر دے رہے ہو، یہ اللہ کو ہی پیشن گوئی بتا رہا، تم بتا رہا ہو اللہ کے بارے میں کہ یہ ہماری سفارشی ہیں، اللہ کو نہیں معلوم کہ اس کے سفارشی کون ہے؟ اللہ نے تو اپنے سفارشی بتا دیے کہ جنہوں نے عہد لے رکھا ہے، جنہوں نے شہادت دے رکھی ہے، جو حق کے ساتھ انہوں نے وہ کر رکھا ہے، جو میں سورہ 4 پایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسول وہ ہیں سفارشی۔ اب آپ اللہ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کیا تم اللہ کو پیشن گوئی کرتے ہو، اس کے واسطے علم نہیں رکھتا جو کچھ آسمان اور زمین میں، وہ تم بتا رہے ہو کہ یہ ہیں تمہارے سفارشی؟ تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کوئی بھی انبیاء رسول کے علاوہ ابھی تک جو ہم آگے اور پڑھیں گے، اور بھی کوئی اگر کوئی ہے سفارشی آ جائے گا، لیکن اگر آپ کسی آدمی کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ میری سفارش کر دے گا اور بغیر عمل کیے رہے، میں نے کہہ دیا عمل بھی ساتھ ساتھ ہوگا، اس پہ صحیح ڈائریکشن میں تب سفارش ہوگی آپ کی، ادروائز نہیں ہو رہی ہے۔ تو ورنہ اللہ کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ کو جو پوری فل اتھارٹی رکھتا ہے سفارش کی، اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔